بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اصحاب رسول رضی اللہ عنہما گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب سے الفاظ کے پھول جھڑ رہے تھے اور ان موتیوں کو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ذہن کے گچھوں میں پرو رہے تھے کہ اچانک نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور ایک خبر دی جس کو صحابہ اپنے حواس خمسہ سے جاننے سے قاصر تھے، کیونکہ دروازے پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک اس آتے شخص کو دیکھ رہی تھی، بلکہ آپ کو اللہ نے ایسے ایسے علوم سے بھی نوازا تھا جس کا ادراک ہم اپنے ذہن سے کر نہیں سکتے۔ آپ نہ صرف اس شخص کو دیکھ رہے تھے بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس شخص کا عمل کیسا ہے اور اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کی مہر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اپنی نظریں دروازے پر جما دی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو یقیناً اب ہم دنیا میں ایک جنتی کا دیدار کریں گے، کیونکہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگی اور چاند دوبارہ ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگ کرنے لگا اور اپنی روشنی کی رعنائیوں سے ستاروں کو فیضیاب کرنے لگا۔ آپ نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہما دوبارہ دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی تیسری بار اندر داخل ہو گئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان کی یہ عبادت گزاری دیکھ کر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جان پر سختی نہ کریں، آپ رات کو آرام بھی کریں گے، ایک دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھیں گے اور 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کریں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ 3 دن رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ یہ اس غیر معروف انصاری صحابی کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی کے گھر چلے گئے اور چند دن کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ مدینہ میں ان دنوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کرے، لہٰذا انصاری صحابی نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر بزرگ صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا یہ بزرگ اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے، مگر بزرگ صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات بھی عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔
تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی بغیر کوئی نفلی عبادت کیے سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری تہجد بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا کہ آپ کون سی ایسی عبادت، کون سا ایسا فعل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، بھتیجے میں جیسا ہوں میں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی، بھتیجے سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت اور کوئی حسد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت دیکھ کر کبھی دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا یہی عمل ہے جو انہیں جنت کا حقدار بنا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔